میٹر دور استنبول کے ڈسٹرکٹ بیشتاش کے ایک علاقے لیونت میں ایک عمارت کے کارنر آفس میں زرینہ فرید اپنی پاور چیئر پہ بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ سامنے کھلا تھا اور وہ ماہر کا میسج پڑھ کے مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے انٹرکام اٹھایا اور اپنے ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے ریسیور میں بولی، شبنم، ماہر بے واپس آ رہے ہیں، سٹاف کو اطلاع کر دو۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ گلابی لباس والی لڑکی سفید چہرہ لیے صوفے کے کنارے بیٹھی تھی۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ کیف جمال سامنے کرسی پہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا، ایک لوزر۔ جو آدمی کیف بن کے آپ کے پاس آیا وہ خود ماہر فرید تھا۔ اس فقرے کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ جب کل تم نے فون پہ بتایا کہ تم کیف سے ملی ہو تو میں کھٹک گئی، کیونکہ کل ایک فیملی فنکشن پہ کیف ہمارے ساتھ تھا، وہ فوٹوگرافی کر رہا تھا۔ میں اسی وقت کیف کے پاس گئی اور پھر اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ صفورہ نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھوں سے بے بسی بھرے غصے کے انگارے نکل رہے تھے۔ بتاؤ سب مالا کو۔ وہ گمسم سی اس اصلی کیف جمال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل بھی اس کیف جیسا نہ تھا۔ میں ایک صبح اٹھا تو ایک آدمی میرے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ کیف جمال نے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اس کے پاس یہ کہانی گھڑنے کے لیے 3 ماہ کا وقت تھا۔ جب کبھی یہ معاملہ کھلے گا اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ لمبی کالے شیشوں والی کار۔ اس نے گن پوائنٹ پہ مجھے کار میں بٹھایا اور ایک ہوٹل لے گیا۔ وہاں ایک لگژری سویٹ میں اس نے میری ملاقات ماہر فرید سے کروائی۔ وہ ساکت سی سن رہی تھی۔ ماہر فرید خطرناک آدمی تھا، ایک سائیکوپیتھ ہے۔ ان کے ساتھ چند اور گارڈز بھی تھے جن کے پاس پستول اور رائفلز تھی۔ میں ڈر گیا تھا۔ تم ڈر گئے تھے یا تم نے ان سے پیسے لیے ہیں؟ صفورہ ابھی تک اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپا، کیف جمال نے چہرہ اٹھا کے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اگر میں نے پیسے لیے ہوتے تو میری حالت بدلی ہوئی نظر آتی۔ پھر تم نے اپنے قرضے کیسے ادا کیے؟ وہیں بتا رہا ہوں۔ وہاں پہنچا تو اس آدمی ماہر فرید نے کہا کہ اس نے میرے قرضے ادا کر دیے ہیں۔ بدلے میں مجھے اس کو اپنی شناخت دینی ہوگی۔ اس کے پاس گنز تھی آپا، وہ خوفناک لوگ تھے۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں کیا کرتا؟ خوف، ہراساں کر دینے والا احساس کشمالہ کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ وہ خطرناک آدمی اتنے دن اس کے قریب رہا، اگر اسے کچھ ہو جاتا۔ اس نے میرا ID کارڈ وغیرہ لے لیا۔ پھر بعد میں اس نے آپ کو جو اپنی CV بھیجی تھی اس پہ تصویر نہیں تھی۔ کشمالہ چونکی، اسے یاد آیا اس CV پہ کیف جمال کی تصویر نہیں تھی، مگر کیف ماہر کے پاس سب کچھ تھا۔ ID کارڈ، ہر چیز، سب کیف کے نام پہ اس کی تصویر کے ساتھ تھا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ میں بھی تم سے ملنے نہیں آ سکی۔ اتنا عرصہ پہلے دبئی، پھر تھائی لینڈ چلی گئی، صفورہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ آپ انٹرپرینیورز کی جن ریٹریٹس پہ دبئی اور تھائی لینڈ گئی تھی ان پہ آپ کو ماہر فرید کی کمپنی نے بھیجا تھا۔ صفورہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے سفید بالوں والے مینیجر نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے اپنی ایک شیل کمپنی کی طرف سے وہ ریٹریٹس ارینج کروائی تھی۔ صفورہ صدمے سے بیٹھی رہ گئی اور میں سمجھی میں اتنی قابل ہوں کہ مجھے خود اپروچ کیا گیا ہے۔ صفورہ نے ماتھے کو چھوا، پھر غصے سے کیف کو دیکھا۔ اور تم اتنے ذلیل آدمی ہو کہ جب میں واپس آئی تم مجھے کال کر کے کہتے رہے کہ کشمالہ مہمانوں سے چڑھتی ہے، اس لیے اس کی والدہ کو دیکھنے نہ ہی آئی۔ تم پھر مجھے مالا سے دور رکھنا چاہتے تھے تاکہ تمہارا پول نہ کھلے۔ انہوں نے مجھے دھمکایا تھا، ماہر فرید نے کہا تھا، وہ میری کیا میرے پورے خاندان کی جان لے لگا۔ میں کیا کرتا؟ تم اس کو لوزر کہتی تھی صفورہ، وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ وہ کچھ بھی تھا مگر وہ لوزر نہیں تھا۔ اور اسے ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگا۔ اس کے پاس برانڈڈ چیزیں ہوتی تھی، ہر چیز مہنگی تھی۔ وہ ہر وقت ایئرپورٹس لگائے کال پہ ہوتا تھا۔ وہ بہت کام کرتا تھا اور وہ بہت کم سوتا تھا۔ وہ خود کو چھپا نہیں سکتا تھا، مجھے شک ہوتا تھا، لیکن وہ اتنا مہربان تھا صفورہ کہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ ابھی تک شوق میں تھی کہ مجھے لگا وہ برا آدمی نہیں ہے، وہ اپنا آفس ریموٹلی مینیج کر رہا تھا۔ کیف جمال دھیرے سے بولا، اس کے پاس اتنا وقت تھا، وہ CEO تھا۔ CEO ورک ہارڈ نہیں، ورک سمارٹ کرتے ہیں، یعنی کم وقت میں کام کرتے ہیں۔ اس نے تمہیں کیوں ہائر کیا؟ تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کیف؟ صفورہ ابھی تک غصے سے کیف کو دیکھ رہی تھی۔ کیف نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میرے نام کی وجہ سے۔ کیف، اس نام میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہ اس کے باپ کا نام تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے گوگل کیا تھا، اس کے انٹرویوز مجھے مل گئے تھے، لیکن وہ اس نے بعد میں ہٹوا دیے۔ اس نے اپنا سوشل میڈیا بھی بند کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیوں۔ اب سمجھ آیا، وہ خود گارڈ بننے جا رہا تھا۔ مگر کشمالہ کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی تھی۔ کیف، اس کے باپ کا نام تھا، وہی باپ جس کو اس نے ایکسیڈنٹ میں مار دیا۔ جو ایکسیڈنٹ میں مرا وہ اس کا سوتیلا باپ تھا۔ اس کا اصل باپ اس سے کئی سال پہلے برین ٹیومر سے مرا تھا۔ اس کا نام قاسم فرید تھا، قاسم علی امتیاز فرید۔ اس کے نام کے پہلے حروف جوڑو
تو کیف بنتا تھا۔ قاسم علی امتیاز فرید KAIF، کیف اس کی کمپنی کا نام بھی ہے۔ ماہر فرید 2 سال پہلے اپنا فیملی بزنس چھوڑ کے استنبول چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں پہ کیف نامی کمپنی بنائی تھی، جیسے شہزادے کسی زمانے میں اپنا تخت تاج چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اس کے انٹرویو میں لکھا تھا کہ وہ 3000 افراد کی کمپنی بنانا چاہتا ہے، وہ جو اس نے خود شروع کی ہو، نہ کہ اس کے باپ کے پیسے سے بنی ہو۔ وہ اس بات پہ چونکی، آہستہ آہستہ یقین آنے لگا تھا، اور اس یقین کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ وہ خطرناک آدمی ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے پاس ایک البم تھا جس میں لڑکیوں کی زخمی تصاویر تھی۔ میں نے کہا نا وہ ایک سائیکو ہے، اور کیف تیزی سے کہہ رہا تھا، اور اس کے ہوٹل سوئٹ کی شیشے کی کھڑکی پہ ہر طرف آپ کی تصاویر لگی تھی۔ وہ آپ کو عرصے سے اسٹالک کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن رہی تھی، یا شاید نہیں سن رہی تھی، بس صوفے کی گدی کو مٹھیوں میں بھینجے بیٹھی رہی۔ وہ کچھ بنا رہا تھا، کسی بزنس پلان پہ کام کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا، مگر نہیں، وہ کچھ اور بنا رہا تھا۔ پھر وہ چونکی۔ ماہر فرید، وہ کیا ہے؟ وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کی آواز آہستہ تھی۔ وہ آرکیٹیکٹ ہے، معمار۔ اور اس ایک لمحے میں سارے پزل کے ٹکڑے ایک ساتھ فٹ بیٹھتے گئے۔ وہ عمارتیں بناتا ہے، یونیک عمارتیں۔ کیف اس کے آرکیٹیکچرل فرم ہے۔ وہ اپنے آفس سے 3 ماہ کی چھٹی پہ آیا تھا کیونکہ اسے ایک خاص عمارت بنانی تھی۔ مجھے یہ اس کے مینیجر نے بتایا تھا۔ وہ آرکیٹیکٹ تھا، اور ماہی کہتی تھی جنونی آرکیٹیکٹ صرف سیاہ اور سفید پہنتے ہیں، ان کے لیے سرمئی زون کچھ نہیں ہوتی۔ کشمالہ نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ اسے زندگی میں کسی انسان سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی ماہر فرید سے ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کیف۔ اس نے دل ہی دل میں اس کیف کو پکارا جو اتنا عرصہ اس کے قریب رہا تھا۔ اور گزشتہ روز فلائٹ میں بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ماہر فرید نے رک کے جیب سے ٹھنڈی خطائی نکال کے دیکھی تو اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر بکھر گیا۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھے کبھی معاف نہ کرو مالا۔ اس نے کناروں سے ٹوٹی ہوئی خطائی واپس جیب میں ڈال دی۔ ہر ٹوٹی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ تھا مالا کی 4تھی ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ۔